شاعر کہتا ہے کہ غیروں نے بھی مانا کوئی آسان نہیں ہے، غیروں نے بھی مانا کوئی آسان نہیں ہے، اما سورج کو بلانا کوئی آسان نہیں ہے، سورج کو بلانا کوئی آسان نہیں ہے۔ اور داماد پیغمبر کی شجاعت تھی وہ ورنہ، داماد پیغمبر کی شجاعت تھی وہ ورنہ خیبر کو ہلانا کوئی آسان نہیں ہے، خیبر کو ہلانا کوئی آسان نہیں ہے۔ اور اس دین کو سینچا ہے 72 نے لہو سے، اس دین کو سینچا ہے 72 نے لہو سے، اب اس کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، اس دین کو سینچا ہے 72 نے لہو سے، اب اس کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، اب اس کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، اور علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اور میرے خواجہ کا ایک چھوٹا سا پیالہ دیکھ کر واللہ، میرے خواجہ کا ایک چھوٹا سا پیالہ دیکھ کر واللہ انا ساگر تو کیا سارا سمندر کانپ جاتا ہے، انا ساگر تو کیا سارا سمندر کانپ جاتا ہے۔ میرے خواجہ کا ایک ادنا سا پیالہ دیکھ کر واللہ انا ساگر تو کیا سارا سمندر کانپ جاتا ہے۔ میں اس گھرانے کی بات آپ سے کرنے لگا ہوں، میں اس خاندان کی بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ دنیا میں ہم اپنے خاندان پہ، ہم اپنے حسب اور نسب پہ جتنا ناز کریں وہ ہمارے لیے کم ہوتا ہے، مگر میں بتاؤں اگر ہمیں اچھا خاندان ملا تو یہ نبی کے خاندان کی بدولت ملا، اگر ہمیں عزت ملی تو یہ میرے نبی کے خاندان کی بدولت ملی، اگر ہمیں کامیابی ملی تو یہ نبی کے در کی کامیابی کے بدولت ملی، اگر ہمیں شہرتیں ملی تو یہ پنجتن پاک کا ٹکڑا ملا، ان کا صدقہ ملا جو آج ہمیں عزتیں ملتی ہیں، جو آج ہمیں دنیا کے اندر جو عزتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ سب اہل بیت کے در کی بدولت ہے، انہی کی محبتوں کا ثمرہ ہوا کرتا ہے جو ہمیں اور آپ کو دنیا میں یہ محبتیں ملا کرتی ہیں۔ حضرات محترم، اگر عزت ملی تو نبی کے صدقے، اگر دولت ملی تو نبی کے صدقے، اگر شہرت ملی تو نبی کے صدقے، اگر کامیابی ملی تو نبی کے صدقے، یہاں تک کہ اگر کھانا ملا تو نبی کے صدقے، اگر پینا ملا تو نبی کے صدقے، اگر عزت ملی تو نبی کے صدقے۔ اور اعلیٰ حضرت تو یوں کہتے ہیں کہ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اما بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، جو ملا وہ نبی کے صدقے سے ملا، جو ملا وہ اہل بیت کے در سے ملا۔ آئیے چلتے ہیں اس کے گھر، جیسے کہ ابھی اپنے امام صاحب سے ہم نے سنا کہ میرے نبی کا در، میرے نبی کا خاندان وہ خاندان ہے کہ وہ سخیوں کا خاندان، ان کے دروازے سے آج تک کوئی خالی نہیں لوٹا، کوئی خالی نہیں لوٹا۔ ایک دن حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، آپ کی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت علیل ہے، آپ کو بخار ہے، آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ کی بیوی محترمہ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا۔ بہت کام کو بہت پیاری بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی اس بات کو سن کر کے کچھ نہ کچھ ضرور سبق حاصل کریں گی۔ حضرات سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے شوہر کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، کہنے لگی میرے سرتاج آج میرا انار کھانے کو دل چاہتا ہے، آج میرا چیز چاہتا ہے کہ مجھے انار مل جائے۔ اما جب بخار آیا کرتا ہے نا بخار، تو یہ انسان کی طبیعت ہوا کرتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی طرف مائل ہو جایا کرتی ہے۔ آپ اگر سامنے اس کے اچھی سے اچھی چیز بھی لا کر رکھتے، مگر یہ دل کی ایک طبیعت ہوا کرتی ہے کہ کبھی کبھی اچھی چیز کے سامنے اس سے گھٹیا چیز کو بھی وہ پسند کیا کرتا ہے۔ مگر یہ سیدہ فاطمہ کہتی ہے کہ آج میرا انار کھانے کے لیے دل کرتا ہے۔ آپ کے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، کہنے لگے میری شریک حیات میری بیوی فاطمہ الزہرا، آج تک تم نے مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی ہے، آج تک تم نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے، آپ نے پہلی بار مانگا ہے تو میں لا کر کے دوں گا۔
आपने पहली बार मांगा है तो मैं आपके लिए ला करके दूंगा। हजरात, आपकी जेब के अंदर एक दीनार था, आपने उस दीनार को लिया और बाजार में निकल गए। बाजार में निकले, आपने एक दीनार का एक अनार खरीदा। अनार खरीदने के बाद आप चल दिए, कहाँ जाने लगे? अपने मकान की तरफ चलने लगे, अपने घर की तरफ चलने लगे। हमारे रास्ते में एक ऐसा ज़ईफ़ुल उम्र आपको इंसान मिला कि जिसकी हड्डियों ने गोश्त को छोड़ दिया था, जो कि बुजुर्गी की हालत में था, जिसकी टांगों के अंदर वो जान न थी कि जो अपने कदमों को सीधा रख के आगे बढ़ता, बल्कि यानी उसके कदम लरज रहे थे, उसके कदम डगमगा रहे थे। आपने देखा कि वो भूखा है, आपने देखा कि उसे खाने को कुछ नहीं मिला है। हज़रात मोहतरम, उसने हाथ को फैला दिया, कहने लगा, मौला अली, एक आपकी मैं तलाश में था, मैं हूं कि मेरे 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। अगर आपके पास कुछ हो तो मेरे खाने का इंतजाम कर दो, अगर हो तो कुछ ना कुछ मेरे खाने के लिए दे दो। अमा ये वो अली का घर है कि इनके घर से कोई खाली नहीं लौटता, तो फिर हजरत अली के सामने से कोई खाली लौटे, ये आपको कहाँ गवारा हो सकता था? अमा आपको अपनी बीवी की फरमाइश भी याद थी, आपको अपनी बीवी का वो डिमांड भी याद थी कि मेरी बीवी ने पहली मर्तबा मुझसे कुछ मांगा है, अगर अनार लेकर नहीं गया तो मेरी बीवी मुझसे क्या कहेगी? हज़रात मोहतरम, आपने वो अनार निकाला। जब उसने आपसे मांगा कि आपके दर से कोई खाली नहीं लौटता, आप मेरे लिए मेरे खाने का इंतजाम कर दे, वो अनार जो आपने अपनी बीवी के लिए लिया था, वो अनार जो आपने अपनी अहलिया के लिए लिया था, आपने वो अनार लिया, आने वाले साहिल को दे दिया, कहा कि लो इसे खाओ, तनावुल फरमा लो, हमारे लिए दुआ करो। हज़रात, ये ज़ईफ़ुल उम्र इंसान था, इसने अनार को लिया, लेने के बाद तनावुल फरमाया और हज़रत अली आगे बढ़ गए। आपके जहन में ये भी था कि मेरी बीवी ने आज तक कुछ मांगा नहीं था, आज पहली बार मांगा था और वो भी मैं ले जा न सका। हज़रात, मगर आपका अल्लाह की ज़ात पर भरोसा बहुत पक्का था। आप अपने मकान पर पहुंचे, पहुंचने के बाद आपकी नजरें झुकी थी, आपका चेहरा नीचे झुका था। सामने जब सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने शोहर को आते देखा, नजरें झुकी देखी, तो कसम खुदा की जिस घर में जो काम हुआ करता है बीबी पहचान जाया करती है। अमा जिसका शोहर चोरी करके लाए, बीबी को पता होती है मेरा शोहर चोरी करके लाता है। अगर उसके बच्चे शराब पी के आए तो बीबी को पता चलती है कि मेरा बेटा शराब पी के आता है। अमा जिनके घर से सदका खैरात बांटा जाता हो, जिनके घर से रोजाना गरीबों को खाना बांटा जाता हो, तो उन्हें पता था कि मेरा जो शोहर है आज जो नजरें झुका के आ रहा है, इसकी वजह यह है कि जो अनार मेरे लिए लेके आए थे वो मेरा अली आज अनार मेरे लिए नहीं बल्कि वो गरीबों में बांट के आ रहे हैं, मिस्कीनों को दे के आ रहे हैं। हजरत अली कहने लगे, फातिमा, मैंने जो अनार तुम्हारे लिए खरीदा था, एक गरीब मिला, मैंने वो अनार उसे दे दिया। तो कसम खुदा की बीवी देके कैसी होती है, वफादार बीवी थी आपकी। हजरत फातिमा ने कहा था, सुनो सुनो मेरे सरताज, अनार जो अनार तुम मुझे लेकर के आए थे वो मेरे लिए लाकर देते, मुझे खुशी मिलती, मगर उससे भी ज्यादा मुझे आज ये खुशी मिली है कि जो अनार मुझे लाके देना था, मेरे हिस्से का तुम गरीबों को बांट के आ रहे हैं। आपने कहा कि इतनी खुशी मुझे जब नहीं मिलती जब वो अनार मुझे लाके देते, अब मुझे खुशी मिली है कि मेरा शोहर मेरे हिस्से का अनार गरीबों में तकसीम करके आ रहा है, मेरा शोहर मेरे हिस्से का अनार मिस्कीनों में बांट के आ रहा है। और कोई आज की बीवी होती ना, सर पे चढ़ के बैठ जाती कि सखी बने फिरो घर बच्चों के लिए अनाज कि बाहर बांटते फिरो, घर खाने के लिए खाना नहीं है। मगर ये सैयदा फातिमा, कसम खुदा की 3 दिन के इन्होंने फाके किए, मगर कभी अपने शोहर से कोई शिकायत न की। 3 दिन इन्होंने कुछ ना खाया, कुछ ना पिया, मगर कभी अपने शोहर से कोई फरमाइश न की। हज़रात मोहतरम, अनार था वो भी बाहर बांट के अंदर आ गए। जब आप अपने मकान में आकर के बैठे ना, तो थोड़ी देर बैठे, आपस में बातें हुई। बाहर थोड़ी सी देर के ही बाद बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, ए अली आप अंदर हैं? तो अंदर से आवाज आई, जी। आप दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा आपने देखा तो दरवाजे पर कौन था? दरवाजे पर प्यारे नबी के प्यारे सहाबी हजरत सलमान फारसी मौजूद थे। मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। अब आखिरी बात हो रही है, बस इख्तिताम की तरफ चल रहे हैं मोरा, तो मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। बाहर दरवाजे पर देखा तो सलमान फारसी, वो सलमान फारसी जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि
سلمان فارسی میری اہل بیت میں سے ہے، وہ سلمان فارسی ان کے ہاتھ میں کچھ ہے، اس کے اوپر سے کپڑا ڈھکا ہے، اور لانے کے بعد میں حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، کہا کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہا کہ آقا نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، آقا نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ حضرت علی نے کہا کیا تحفہ ہے؟ آپ نے جب اوپر سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس کے اندر انار موجود تھے، اور وہ بھی انار ایسی کوالٹی کا انار تھا کہ جو غریبوں میں بانٹ کے آئے تھے اس سے اچھی کوالٹی کا انار موجود تھا۔ آپ نے جب ان کی گنتی گنی تو وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 نہیں بلکہ پورے 9 انار موجود تھے۔ ایک دے کے آئے تھے، 9 انار آپ کے دروازے پہ آ گئے۔ آپ نے کہا سلمان فارسی ایسا کرو، ذرا ہمارے پڑوسیوں میں پوچھو، یہ انار میرے نہیں ہے، ہو سکتا ہے میرے کسی پڑوسی کے انار ہو سکتا ہے میرے کسی خاندان والے کے انار ہو۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، یہ علی یہ انار آپ کے لیے ہے، یہ انار آقا نے آپ کا نام لے کے بھیجا ہے۔ تو دیکھے عقیدہ، دیکھے مولا علی کا، دیکھے قسم خدا کی، اگر عقیدہ ہو تو مولا علی کی طرح۔ آپ نے جواب دیا تھا سلمان فارسی، یہ میں کیسے مان لوں، یہ میرے انار ہے، بلکہ میرے رب نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ جو میری راہ میں، جو میری رضا کے لیے ایک انار کو خرچ کرتا ہے، ایک کے بدلے میں اسے 10 دیا کرتا ہوں، جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے ایک کے بدلے میں اسے 10 دیتا ہوں، اور جب میں نے 1 انار خرچ کیا ہے تو مجھے 9 نہیں مل سکتے، اگر ملیں گے تو 10 ملیں گے، اگر ملیں گے تو پورے 10 ملیں گے۔ ہم اتنا کہنا تھا، سلمان فارسی نے پردے کے اندر سے 1 انار اور نکالا اور تشت پہ رکھا اور کہنے لگے علی نبی نے تو پورے 10 انار دیے تھے، 1 میں نے چھپا کے رکھ لیا تھا کہ چلو آج علی کا عقیدہ دیکھیں گے، ایمان دیکھیں گے کہ اللہ کی ذات پر علی کا ایمان کتنا مضبوط نکلتا ہے۔ کہ ہیں علی آج تک سنا تھا اور آج دیکھ لیا کہ آپ کا عقیدہ اور آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ 1 دے کے آئے ہیں تو ٹھان لیا ہے کہ ملیں گے تو 10 ملیں گے۔ اب کبھی ایسا مت سوچنا یہاں 10 دے کے جا رہے ہو اور راستے میں سوچ لو کہ 100 ملیں گے، یعنی تو یہ تھوڑی زبان کی بھی بات ہوا کرتی ہے، یعنی یہ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک جمعے میں دعا کر لی، ہماری دعائی قبول نہیں ہوئی تو بھائی اب ہم نہیں کریں گے۔ کیسے گھر گھر کے دیکھ رہے ہو، دن نہیں ہوگے، محبت سے بولنا سبحان اللہ۔ تو ہمارا کیا ہوتا ہے، اصل میں 1 وقت کی ہم نے نماز پڑھی، 2 وقت کی نماز پڑھی، اور جو ہے نا اس میں بھی ہم نے کوئی دعا کری، اگر وہ قبول نہیں ہوئی تو سوچتا ہے کہ جب دعا قبول ہی نہیں ہوئی تو مانگ کے کیا کروں گا، چل ختم کر، مانگ ہی نہیں رہا ہوں۔ پہلے ایسے ہوتا ہے کہ پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا انسان کو اس کی رضا کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اس کی رضا کے لیے۔ جب انسان اس کی رضا کے لیے کام کرتا ہے نا، آپ اپنے دنیا ہی کے ماحول کو دیکھ لیں۔ ہم اپنے بچے کو چھوٹے سے پڑھاتے ہیں، LKG میں پڑھتا ہے، UKG میں پڑھتا ہے، پہلے میں پڑھتا ہے، دوسرے میں پڑھتا ہے، 12واں 10واں، یہ تمام ڈگریاں پار کر کے جب جا کر کے کہیں کچھ وہ بنتا ہے، کسی کرسی پہ بیٹھتا ہے، کسی عہدے پہ بیٹھتا ہے، یہ ہماری جماعت سے لے لے، قاعدے سے پڑھے گا، پہلا پارہ پڑھے گا، حفظ کرے گا، قرات پڑھے گا، مولویت پڑھے گا، مفتیت کا کورس کرے گا، اس کے بعد میں کبھی کسی منصب کو جا کر سنبھالے گا نا، تو پھر جو ٹھاٹ والی جو زندگی ملتی ہے نا، تو بڑی محنت کرنے کے بعد کوئی یہ سمجھے کہ میں محنت نہیں کروں گا اور مجھے ایک دم آرام والی زندگی مل جائے تو بھائی پھر پوری زندگی محنت کرنے میں نکل جائے گی۔ اگر آرام والی زندگی چاہیے تو کچھ نہ کچھ کھونا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور یہ درس ملتا ہے ہمیں اہل بیت کے در سے، یہ درس ملتا ہے ہمیں اہل بیت کے گھر سے کہ ہمیں جب بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، جب بھی ہمیں مانگنا ہے تو قسم خدا کی اہل بیت کے گھر سے مانگو اور ان کا وسیلہ دے کے رب سے مانگو۔ جب ان کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعائیں کیا کرتے ہیں نا تو ہماری دعائیں کبھی خالی نہیں جاتی۔ بس میں آخری بات بتاتا ہوں آپ سے، خیریت سے ہیں آپ؟ کھانا کھایا ہے؟ یہ پروگرام کے بعد کھاؤ گے؟ کبھی اس انتظار میں ہو کہ پروگرام کے بعد کھائیں گے، ٹھنڈا ہو جائے۔ بس میں آخری بات کر رہا ہوں، نہیں آخری بس میں بات انہی کے گھر کی کرنے لگا ہوں آج۔ ابھی تو 10:30 بجے، یعنی حضرت نے کہا تھا 11 بجے تک، اور اس سے پہلے سارے کام سے نمٹ لیں گے انشاءاللہ۔ نہیں آدھا گھنٹہ نہیں، میں بس 10 منٹ۔ دیکھیں مسجد نبوی وہ میرے نبی کی بنائی ہوئی مسجد جو انہوں نے اپنے آپ بنائی،
اور اس میں ایک مرتبہ ایک مہمان آتا ہے، آقا کی باتوں کو سنتا ہے، آقا کے کردار کو دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے آقا آیا تو آپ کے یہاں نام سن کے تھا، مگر آپ کا چہرہ دیکھ کے، آپ کی آواز سن کے دل نہیں مانتا، آقا مجھے بھی کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنا لیجیے، مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنا لیجئے۔ میرے آقا نے اس کو مسلمان بنایا، کلمہ پڑھایا، اور جب مسلمان بنایا نا تو میرے آقا نے اس سے سب سے پہلا سوال یہی کیا، یہ بتاؤ کھانا کھا کے آئے ہو، پانی پی کے آئے، بھوکے پیاسے تو نہیں؟ اور یہ درس ہمیں بھی دیا کہ تمہارے گھر کوئی مہمان آئے، دعا سلام خیریت خیر صلی اللہ کے بعد میں اس سے کھانے پینے کے لیے بھی پوچھ لیا، یہ ہمیں درس ملتا ہے۔ میرے آقا نے جب پوچھا نا تو اس وقت کا یہ حال نہیں تھا جو اب ہے، ہمارے گھروں میں 20-20 کنٹل کے گھمنے ہیں، وہ پورے کے پورے بھرے ہیں، ایک سال کا انتظام ہمارے یہاں پہلے سے موجود ہے، مگر اس وقت کا یہ حال تھا کہ رات کو کھا لیتے تھے تو صبح کی خبر نہیں، صبح کو کھا لیا تو شام کی خبر نہیں، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، کہاں ملے گا کدھر ملے گا کچھ نہیں پتا تھا۔ اس نے جب اتنا سنا نا تو عریضہ پیش کرنے لگا، کہنے لگا آقا 3 دن ہو گئے کچھ کھانے کو نہیں ملا، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھائے، میرے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ مسجد نبوی تھی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ ہمارا نیا مہمان ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرو، لاؤ کون سا کیا تحفہ پیش کرنا چاہتے ہو؟ تو دیکھیں یہ میرے نبی کا گھر، میرے نبی کا در کتنا اعلیٰ در ہے۔ جب بھرے مجمع میں اعلان ہوا نا تو سب سے پہلے کھڑا ہونے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ شیر خدا کی ذات، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات تھی۔ انہوں نے اپنے سر کا امامہ اتارا، اور وہ بھی شیر خدا کا امامہ، کتنا قیمتی امامہ ہوگا آپ دیکھیں۔ امامہ جو ہوتا ہے نا وہ سر کا تاج ہوا کرتا ہے، ٹوپی جو ہوتی ہے نا وہ سر کی عزت ہوا کرتی ہے۔ اگر کہیں عزت نیلام ہوتی ہے نا تو لوگ اپنے سر کی پگڑی اتار کے کسی کے قدموں پہ رکھ دیتے کہ ہمیں معاف کرنا، ہم نے اپنی عزت تمہارے حوالے کر دی۔ اما یہ جو ہوتی ہے نا یہ سر کا تاج ہوا کرتا ہے۔ مولا علی نے اپنے سر کے اماموں کو اتارا، اور اتارنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے یہ امامہ کل ہی بازار سے خریدا تھا، یہ ہمارا نیا مہمان ہے، اسے کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، تو میں نے یہ امامہ اسے تحفے کے طور پہ پیش کر دیا ہے، یہ چاہے تو اسے بیچ کے کھانا تناول فرما لے، چاہے تو اس کپڑے کو یہ اپنے استعمال میں لے آئے۔ حضرات کپڑا ملا، اتنے میں ایک صحابی رسول اور کھڑے ہو گئے، مالدار صحابی تھے، کہنے لگے آقا میری بہار ہے نا، مسجد کے دروازے پہ اونٹنی بندھی ہے، میں نے اپنے دوست کے لیے بھائی کے لیے وہ اونٹنی دے دی ہے، یہ اپنی سواری میں انتظام لائے، یہ بیچ کر کے اس کا پیسہ اپنے آپ میں خرچ کر لے، میں نے وہ اونٹنی اس کے نام کر دی ہے۔ ہم کتنے وفادار صحابی تھے میرے آقا کے۔ آج جو ہے نا تھوڑا عقیدہ بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے، آج جو ہے نا کچھ لوگ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے، اور کچھ جو ہے نا صحابہ اکرام کا نام لے کر اہل بیت کو گالیاں دیتے، جبکہ یہ وہ جماعت ہے کہ جو دونوں ایک ساتھ میرے نبی کے ساتھ رہے، ایک ساتھ میرے نبی کے ساتھ رہے ہیں۔ اگر در میرے نبی کا ہے تو غلام صحابہ بن کر میرے آقا کے آس پاس رہے ہیں، ہر جنگ میں میرے آقا کے ساتھ رہے ہیں، اور جو ہے نا ہم خارجی یا رافضی نہیں ہیں بلکہ ہم الحمدللہ سنی ہیں، اور ہم وہ ہیں جو ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے صحابیوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو آپ نے اونٹنی بھی مل گئی، کپڑا بھی مل گیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لو بھئی تمہارے کپڑے کا بھی انتظام ہو گیا، سواری کا بھی انتظام ہو گیا۔ کہنے لگا آقا اگر اس وقت میں سونا بھی مل جائے، چاندی بھی مل جائے تو میرے لیے وہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ بھوکے کو جب تک کھانا نہ ملے تو سونا چاندی ملے ہیرا ملے سب بیکار ہے، کہ آقا جب تک مجھے کھانا نہیں ملتا میرے لیے یہ سب بیکار ہے، مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کا انتظام ہو جائے۔ میرے آقا نے وہاں پر سب سے پوچھا کسی کے گھر کچھ ہے، کسی کے گھر کچھ ہو تو اپنے اس بھائی کے لیے لے کر کے آؤ، مگر کسی کے یہاں سے کوئی جواب نہ ملا، تو میرے آقا نے حضرت سلمان فارسی کو کھڑا کیا، کھڑا کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ مسجد کے دروازے سے باہر نکلو، اور جس کا گھر تمہیں ملے نا اسی کے گھر پہنچ جانا، اور کہنا کہ آقا نے ایک خوراک کا کھانا منگایا ہے۔ حضرات محترم سلمان فارسی باہر نکلے، اور باہر نکلتے ہی سب سے پہلا جو دروازہ تھا وہ بھی کسی اور کا نہیں تھا، وہ بھی علی کا دروازہ تھا، وہ بھی حضرت علی کا دروازہ تھا۔ اب سلمان فارسی سوچنے لگے کہ مسجد میں بھی سب سے پہلے تحفہ دینے والے علی، اور یہاں بھی سب سے پہلا دروازہ پہ پڑا ہے وہ علی کا، انہوں نے وہاں تحفہ پیش کر دیا ہے، اگر یہاں دوبارہ مانگ لیا
تو آج تو آپ جانتے ہیں اگر مسجد میں 10 روپے دے کے آگے اور دوبارہ پہنچ گئے تو کیا ہم ہی ہیں کہ پورے گاؤں کے اندر ابھی تو دے کے آئے دوبارہ پھر. مگر سلمان فارسی سوچنے لگے کہ میں اپنی عقل سے کیوں سوچوں, میں تو اپنے نبی کے فرمان پہ عمل کروں. میرے آقا نے کہا ہے کہ جس کا پہلے دروازہ پڑے اسی کے گھر میں پہنچ جانا. تھوڑی دیر سلمان فارسی نے سوچا کہ کسی اور سے مانگ لوں, مگر آپ نے کہا کہ سلمان فارسی اپنی عقل کو اپنے ساتھ رکھو. یہاں نبی کے فرمان پہ عمل کرنے آئے ہو, نبی کے در کے غلام بن کے آئے ہو, انہی کی بات کو آگے بڑھاؤ. کہتے ہیں کہ میں نے دروازے پر گیا اور جانے کے بعد میں نے عریضہ پیش کر دیا کہ آقا کے در پہ ایک مہمان آیا ہے جو ابھی نیا نیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے, اور آقا نے ایک وقت کا کھانا اس کے لیے منگایا ہے, اگر کھانا ہو تو کھانا دے دیا جائے. پردے کے اندر سے آواز آتی ہے, سلمان فارسی ہمارے یہاں کھانا تو کچھ نہیں ہے, 3 دن سے بچوں کو نہیں ملا ہے, 3 دن سے ہمیں نہیں ملا ہے, ہمارے گھر کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. مگر سلمان فارسی لوٹنے لگے نا تو سیدہ فاطمہ نے کہا سلمان ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکو, تھوڑی دیر رکو. آپ نے اپنے مکان کے اندر تمام چیزوں کو دیکھا مگر کوئی چیز نہ ملی, کوئی چیز نہ ملی. تو آپ نے دیکھا کہ ایک کمبل تھا, ایک کمبل, اس کمبل پر امام حسن اور امام حسین دونوں چھوٹے چھوٹے بچے اسی کمبل پر لیٹا کرتے تھے. ایک ہی کمبل تھا دونوں بچوں کا, اس وقت میں آپ کے بچپنے کا وقت تھا, ایک ہی کمبل موجود تھا. سیدہ فاطمہ کی دیکھیں, لوگ کہتے ہیں نا کہتے ہیں کہ ان کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے, ان کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے. اما انہوں نے وہ کام کیے کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا, اپنے رب کو راضی کر لیا, اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام دے دیا ہے کہ قیامت تو آ سکتی ہے مگر ان کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. سلمان فارسی جب انہوں نے سیدہ فاطمہ نے اپنے پورا گھر دیکھا کچھ نہیں ملا, وہی کمبل لیا اور نکالنے کے بعد میں سلمان فارسی کے حوالے کر دیا. کہا سلمان فارسی لو یہ کمبل لو, اور پھلا محلے میں ایک بنیا ہے, یہودی بنیا جو غیر مسلم ہے, وہ پرانے کپڑے خریدتا ہے, اس کے عوض پیسے دیا کرتا ہے, جاؤ وہاں سے پیسہ لینا اور اس کے بعد میں کسی روٹی والے کی دکان پہ پہنچنا, وہاں سے روٹی لے کر مسجد میں جانا اور اس آنے والے بھوکے کو کھانا کھلانا. سلمان فارسی کہنے لگے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے سیدہ فاطمہ الزہرا, کوئی نبی نے یہ تھوڑی فرمایا ہے کہ فاطمہ کے گھر سے روٹی لے کے آنا, انہوں نے تو کہا کہ جس کے گھر ملے اس کے گھر سے لے آنا. اگر تمہارے گھر نہیں ہے تو میرے لیے اجازت ہے کہ میں اپنے اگلے گھر میں جا کر کے سنبھال کر لوں گا, تم یہ کمبل نہ بیچو, تمہارے بچوں کا کمبل ہے. تو سیدہ فاطمہ کا جواب سنو, انہوں نے کہا تھا اے سلمان کہ یہ تمہیں اچھا لگے گا کہ کل میدان محشر قائم ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اور وہاں پر جب میرے بابا جان بیٹھے ہوں گے اور میرے بابا جان کے سامنے یہ سوال آ جائے گا کہ فاطمہ کے دروازے پہ ایک سائل آیا تھا اور ان کے مکان پہ ایک کمبل موجود تھا, یہ چاہتی تو اس کے کھانے کا انتظام کر دیتی, مگر انہوں نے کھانا نہ دیا. تو بتاؤ میں اس وقت میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گی, اس وقت میں رب کو کس منہ سے کیا جواب دوں گی. اے سلمان لو اس کمبل کو لو اور لے جا کر کے جاؤ روٹی خریدو اور میرے بابا کی بارگاہ میں پیش کر دو. حضرات سلمان تو ان کے در کے غلام تھے, انہوں نے وہ کمبل لے لیا اور لینے کے بعد پہنچ گئے اسی بنیت کی دکان پر, پہنچ گئے اسی خریدار کی دکان پر. جانے کے بعد میں وہ کمبل پیش کر دیا, کہنے لگے یہ کمبل خرید لو اور اس کے عوض مجھے پیسہ دے دو. حضرات جیسے ہی اس نے کمبل لیا نا, کمبل کی تہ کو کھولا تو کہنے لگا سلمان اگر کمبل بیچنے ہی لائے تھے تو پھر اس پہ خوشبو لگا کے کیوں لائے. اب بھی نہیں بولیں گے آپ کہ اگر بیچنے ہی لائے تھے تو اس پہ عطر لگا کے کیوں لائے تھے. سلمان فارسی کہنے لگے کیا مطلب, کہ کہا میں نے کمبل کھولا ہے تو اس سے میری دکان معطر ہو گئی ہے, میری دکان کا کونا کونا مہکنے لگا ہے. اگر بیچنا ہوتا ہے تو سامان کو پہلے یوز کر لیا جاتا ہے, استعمال کر لیا جاتا ہے, اور جب وہ اپنے حساب سے ریٹائر ہوتا ہے تب جا کر کے آدمی کوئی سودا بیچا کرتا ہے, اور تمہیں کہ اس پہ عطر لگا کے لے کے
के आए हो? हजरात आपने कहा कि नहीं, मैं इस पे इत्र लगा के नहीं लाया हूँ। वो दुकानदार कहने लगा, सलमान जरा ये तो बताओ, ये कंबल तुम बेचने क्यों लाए हो? जरा ये तो बताओ, इस कंबल को लेके क्यों आए हो? मैं वाकया ज्यादा लंबा ना करते हुए बस तेजी से अपनी बात पूरी करता हूँ। तो कहने लगे, सलमान फारसी ने पूरी वो बात बताई मस्जिद वाली। कहा कि हमारा एक मेहमान आया है, अभी नया कलमा पढ़ा है, मुसलमान हुआ है, मेरे आका ने उसके खाने के लिए कहा था और मैं उनकी बेटी के मकान पे पहुंचा। उन्होंने सारी बात बताई, यानी मैं दोबारा क्या रिटर्न करूं। तो उन्होंने सारी बात जब वहां पर बताई तो यहूदी कहने लगा, फिर जब बेचना ही था तो इस पे इत्र कैसे लगाया? जब बेचना ही था तो इस पे खुशबू कैसे लगाई? तो सलमान फारसी ने जवाब दिया था, सुनो सुनो, ये जो तुम्हारी दुकान महक रही है, ये जब तुम्हारी दुकान के अंदर खुशबू है, ये कोई इत्र की खुशबू नहीं है, ये कोई गुलाब और अंबर की खुशबू नहीं है। कहा क्या मतलब? कि कहा ये जो कंबल है ना, ये फातिमा के घर का कंबल है और इस कंबल पर इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों फूल जैसे बच्चे उनके लेटा करते, उनके बच्चे सोया करते हैं। और ये जो खुशबू आ रही है, ये गुलाब की खुशबू नहीं है, बल्कि ये इमाम हसन और हुसैन के पसीने की, इमाम हसन और हुसैन के पसीने की खुशबू है। हजरात मोहतरम, जब इसने इतना सुना ना तो हैरत में पड़ गया कि कमा कोई अपने ऐसे अजनबी मेहमान के लिए भी अपने बच्चों का कंबल बेचने के लिए तैयार हो सकता है। हमें कोई अजनबी मेहमान के लिए भी अपने घर का सामान बेचने के लिए तैयार हो सकता है। हजरात मोहतरम कहने लगा, ऐसा करो सलमान फारसी, ये कंबल भी ले जाओ, मेरे मकान पर जो खाने का सामान है अंदर गया, सारा इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद कहने लगा, लो ये खाना भी ले जाओ और ले जाकर के फातिमा के कदमों पे रख देना और कहना कि लो उन्होंने तुम्हारा कंबल भी नहीं लिया है और खाना दे दिया है। कसम खुदा की, सलमान फारसी नबी के सहाबी तो नबी के दर से पढ़े थे। कोई अंग्रेजों के टेबल से पढ़ने वाले साहब, कोई अंग्रेजों के टेबल से पढ़ने वाले का नाम साहबी नहीं, बल्कि नबी के दर पे शाही चबूतरों पे पढ़ने वाले का नाम साहबी होता है। हजरात मोहतरम, वो कहने लगे, नहीं नहीं, तू क्या कहता है कि तू चाहता है कि मैं नबी के घर वालों पर कोई एहसान कर दूं? अमा तुझे पता नहीं है, फातिमा तू ज़ारा ऐसे खाने को पसंद नहीं करेंगी, फातिमा तू ज़ारा ऐसी रोटी को पसंद नहीं करेंगी। अगर तुझे रोटी ही देना है तो तेरी रोटी को ऐसे पसंद न किया जाएगा, खाने को ऐसे पसंद न किया जाएगा। तो ये दुकानदार भी समझ गया, ये भी कहने लगा कि जाओ जाओ, अगर फातिमा तू ज़ारा मेरे खाने को ऐसे पसंद न करे तो उनसे कहना कि लो ये खाना तो मैंने तुम्हारे कदमों पे कुर्बान कर दिया है और अपना दिल मैंने तुम्हारे बाबा के कदमों पे कुर्बान कर दिया है।